زیر ابا جس دم مولا ہاتھوں پہ اصغر لائے، بولے اس شش ماہے کو تھوڑا پانی مل جائے، تیر لگا جب گردن پہ شہنے کی دل سوز بکا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، اما بعد فقد قال مولانا ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام: لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقیٰ لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ روز عاشوراء جب میرے مولا و آقا حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، ایک مرتبہ صدائے استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، تو خیام سے رونے کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ایک مرتبہ آقا حسین خیموں کی طرف آئے اور اپنی بہن زینب سے فرماتے ہیں: بہن زینب، اس طفل صغیر علی اصغر کو مجھے دے دو تاکہ میں اس کو پانی پلا سکوں۔ ہاتھوں پہ اٹھایا علی اصغر کو اور میدان کی طرف آتے ہیں اور آسمان کی جانب ہاتھ اٹھا کر اور نظر اٹھا کر میرے مولا حسین دعا کرتے ہیں کہ بار الہا گواہ رہنا کہ میرے خزانے میں یہ آخری موتی علی اصغر باقی رہ گیا ہے کہ جسے میں تمہاری راہ میں قربان کرنے چلا ہوں۔ اور ایک مرتبہ علی اصغر کو بوسہ دے کر مولا یہ فرماتے ہیں کہ ویل لہؤلاء اذا کان جدک خصمہم، کہ ان لوگوں پر ویل ہو اور ان لوگوں کے لیے جہنم ہوگی کہ جب تمہارا نانا محمد رسول اللہ ان کے خلاف بروز قیامت مدعی ہوگا۔ بس عزاداروں میدان میں آتے ہیں اور اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھا کر آقا حسین فوج اشقیاء کی جانب متوجہ ہو کے کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، اگر تمہاری نظر میں قابل رحم نہیں تو یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس پہ تو رحم کرو۔ بس عزاداروں ایک جواب آیا، اور کیسا جواب آیا کہ ایک سے شعبہ تیر علی اصغر کی جانب چلایا گیا، اور روایات کے الفاظ ہیں کہ ذبح الطفل من الاذن الی الاذن، کہ علی اصغر ایک کان سے دوسرے کان تک شہید ہو گئے۔ بس علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ایک مرتبہ علی اصغر کا خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور آسمان کی جانب ندا کرتے ہیں، کہتے ہیں بار الہا یہ میرا 6 ماہ اصغر بھی قربان ہو گیا۔ آسمان سے ایک صدا آتی ہے: یا حسین ہو دعہ فإن لہ مرضعا فی الجنہ، اے حسین علی اصغر کو چھوڑ دے، بے شک جنت میں ایک دودھ پلانے والی اس کے لیے موجود ہے۔ بس علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، خیام کی جانب آتے ہیں آقا حسین، ایک مرتبہ قدم بڑھاتے ہیں، ایک مرتبہ قدم ہٹا لیتے ہیں، پھر ایک مرتبہ قدم ہٹاتے ہیں، پھر بڑھا لیتے ہیں۔ زبان پہ ایک ہی جملہ ہے: رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ بس عزاداروں مختصر کروں، آقا نے علی اصغر کو ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر بنائی، علی اصغر کے جنازہ پڑھا اور جنازہ پڑھنے کے بعد علی اصغر کو دفن کر دیا۔ علماء اس کی یہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی صبح سے لے کر عصر کے وقت تک جتنے بھی لاشیں آئے، آقا حسین کو مہلت نہ ملتی تھی کہ کسی شہید کا جنازہ پڑھ سکیں۔ ایک لاش آ جاتا تھا، اس کے بعد دوسری لاش آ جاتی تھی، پھر تیسری لاش آ جاتی تھی، لیکن جب علی اصغر کا لاشا آ گیا، اب آقا حسین بالکل تنہا رہ گئے اور کوئی موجود نہیں تھا کہ جس کا لاشا آنے والا ہو۔ علی اصغر کو دفنا دیا اور آقا حسین میدان کی جانب چلے۔ علی اصغر کو کس لیے دفنایا؟ اس لیے کہ کل کو علی اصغر کا سر نوکے نیزہ پہ بلند نہ ہو۔ مگر عزادارو میں کہوں گا آقا حسین کاش
کاش آپ وہ منظر دیکھتے جب نیزہ داروں کو حکم دیا گیا کہ زمین میں نیزے مارے جائیں، اور جب زمین میں نیزے مارے گئے ایک جگہ پر نیزہ پھنسا، زمین کو کھودا گیا، علی اصغر کا لاشا بلند ہوا، علی اصغر کا سر کاٹا گیا، سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ ماں نے جیسے ہی علی اصغر کو دیکھا رو کے کہا مثلو کا ینہر، اے علی اصغر کیا تجھ جیسے بھی ذبح ہوتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زیر عبا جس دم مولا ہاتھوں پہ اصغر لائے، بولے اس شش ماہے کو تھوڑا پانی مل جائے، تیر لگا جب گردن پہ چہنے کی دل سوز بکا، لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ